ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا دکھا ہمیں الصراط المستقیم سیدھا راستہ اہدنا چلا ہمیں الصراط المستقیم سیدھے راستے پر صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ آج ہمارا درس جو کہ پہنچا ہے الحمدللہ سے ہم نے شروع کیا الرحمن الرحیم تک پہنچے آج مالک یوم الدین سے چلے میں رب ملا دیتا ہوں کہ بندے نے رب کی تعریف میں کیا فرمایا الحمدللہ تمام کی تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے اور ساتھ ہی مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت والے دن کا وہ کون سے دن کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک یوم الدین قیامت والے دن کا مالک ہے یہ نہیں فرمایا حاکم یوم الدین کہ قیامت والے دن کا حاکم ہے یہ نہیں فرمایا قاضی یوم الدین کہ قیامت والے دن کا قاضی ہے یہ دو لفظ نہیں فرمائے بلکہ لفظ فرمایا مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا مالک اس لیے فرمایا قاضی اور حاکم نہیں فرمایا اس لیے قاضی بھی حاکم بھی قانون کا پابند ہوتا ہے کہ نہیں عدالت کا قاضی بھی قانون کا پابند ملک کا وزیر اعظم اور حاکم بھی قانون کا پابند لیکن اللہ نے فرمایا نہیں حاکم بھی نہیں قاضی بھی نہیں مالک یوم الدین اور مالک اسے کہتے ہیں جو قانون کا پابند نہ ہو وہ قانون کا پابند نہیں ہے دیتا تو قانون کے دائرے میں آ کر ہے لیکن جب دل جائے تو قانونوں کو توڑ کے بھی دے دیتا ہے ایسے کہ قانون تو یہ ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو قانون توڑ کے بغیر باپ کے پیدا کر دیا قانون تو میرے رب کا یہ ہے کہ جب اس کے دربار میں کوئی دعا کرتا ہے مانگتا بھی ہے اور مزدوری بھی کرتا ہے تو میرا رب اسے روزیاں دیتا ہے لیکن کبھی کبھار میرا رب قانون کو توڑ کے مائی مریم کو
لفظ دین کے کئی معنی ہیں۔ لفظ دین کا ایک معنی ہوتا ہے پکارنا۔ کیا معنی ہے؟ دین کا معنی پکارنا۔ یہ معنی کیسے ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پکارو اللہ کو لیکن پکار خالص کر کے اللہ کو پکارو۔ کیا کر کے؟ خالص کر کے۔ کیسے خالص کر کے؟ ملاوٹ کر کے نہیں۔ ملاوٹ والا دین نہ رب نے دیا ہے اور نہ رب کے دربار میں منظور ہے۔ ملاوٹ والے لوگ جو ہیں میں مجرم ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی کسی چیز میں اگر کوئی ملاوٹ کرے تو مجرم، جو دین میں کرے تو وہ بڑا مجرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بڑا مجرم ہوگا۔ اے میرے ربا، تیرے دربار میں خالص عبادت ہو، پکار خالص ہو۔ کیسے خالص ہو؟ اللہ نے فرمایا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اے میرے بندے، تیرے گھر کے اندر گائے ہے، تیرے گھر کے اندر بھینس باندھی ہوئی ہے، تو اس کے سامنے جو چارہ لاتا ہے اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے، اس کا رنگ سبز ہوتا ہے، تو جو پانی دیتا ہے اس کا رنگ علیحدہ ہوتا ہے۔ گائے کا رنگ سیاہ ہے اور گائے کا، بھینس کا رنگ سیاہ ہے۔ گائے کا رنگ کبھی گندمی رنگ ہے، کبھی سرخ ہے، کبھی پیلا ہے۔ اندر جاتا ہے یہ چارہ اندر جاتا ہے، معدے میں خون بنتا ہے، خون الگ کر دیا، پھر گوبر بنتا ہے، گوبر الگ کر دیا، پانی بنتا ہے، گندا پانی الگ کر دیا، ساری خون بھی گندا، گوبر بھی گندا، گائے کے پیٹ میں پیشاب بھی گندا، ساری گندگیوں کے اندر سے اللہ فرماتے ہیں من بین فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اندر تو بھینس کا سارا گندی گند میرے بندے، لیکن جب تو میرے بندے، میری بندی، تو جب گائے اور بھینس کے تھنوں کے نیچے آ کے بیٹھتا ہے برتن رکھ کے، تو میں اللہ اپنی قدرت کی کرشمہ کاریاں کر کے تیرے برتن میں جو دودھ ڈالتا ہوں وہ خالصاً کیا ہوتا ہے؟ نہ اس میں خون کی ملاوٹ، نہ اس میں بدبو ہے، نہ اس میں کسی گند کا ذائقہ ہے۔ جب میں اللہ تیرے برتن میں ملاوٹ والی چیز نہیں ڈالتا، اس لیے تو بھی میرے دربار میں جب عبادت پیش کرنے لگے تو بھی اس میں ملاوٹ نہ کیا کر۔ تو دین کا ایک معنی کر رہا تھا پکار خالص ہوگا، اور دین مذہب کو بھی کہتے ہیں۔ مذہب کو کیسے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا مذہب دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ تو دین اسلام کو بھی کہا جاتا ہے، اور دین پکار کو بھی کہا جاتا ہے، اور دین انصاف کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی کے اندر کہتے ہیں کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو دین کس کو بھی کہتے ہیں؟ عدل، انصاف کو، اور یہ انصاف ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تدینو تدانو۔ اب مالک یوم الدین کا معنی کرنے لگا ہوں۔ فرمایا مالک یوم الدین، اللہ اس دن کا مالک ہے جس دن لوگوں نے جو کیا، جیسے کیا ویسے ان کو ملے گا۔ ہاں، جیسا جیسا جس نے کیا ویسا ویسا اس کو ملے گا۔ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت
حالانکہ خالی اللہ صرف قیامت کے دن کے مالک ہیں، یہاں بھی تو مالک ہیں، ہر دن کے مالک اللہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قیامت کا دن خاص اس لیے فرمایا، دنیا کے اندر اور دعوے دار بھی بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں آج میری حکومت ہے، آج کے دن میری بادشاہی ہے، آج میں جیت گیا ہوں، آج میری حاکمیت چل رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہوں تو دنیاوی دنوں کا مالک بھی میں، لیکن دنیا میں دعوے دار اور بھی ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا اس دن میرے سوا نہ کوئی دعوے دار ہوگا اور نہ میرے سوا کوئی حقیقی مالک ہوگا، ہوگا تو صرف اور صرف اللہ ہوگا۔ اور کیسا دن ہوگا؟ مالک یوم الدین، وہ دن اتنا سخت دن ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کہتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، کہ وہ بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے۔ بچوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بوڑھا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ یوم یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یہ کیا مطلب ہے آیت کا؟ علماء نے لکھا ہے دو مطلب ہے اس کے، ایک تو یہ کہ وہ دن سخت اتنا ہوگا کہ اس کی سختی کی وجہ سے لوگ بال سفید ہو جائیں گے، لوگ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور آدمی پہ جب غم آتا ہے، سختی آتی ہے تو آدمی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی یار آپ کے تو بال سفید ہو گئے ہیں، آپ تو سر کے بال سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ وہ اپنے دل کو تسلی دینے کہتے ہیں نہیں جی میں بوڑھا نہیں ہوا، بس پریشانیاں نے بال سفید کر دیے۔ معلوم ہوا کہ پریشانی غم دکھ بھی بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے، تو وہ دن غموں کا دکھوں کا دن ہوگا تو بچے بوڑھے کر دے گا۔ دوسرا معنی کہ یوم یجعل الولدان شیبا، دنیا میں آدمی 50-60 سال کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تو 50 سال میں بوڑھا ہوگا، وہ پورا دن ہی 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنے سال کا؟ تو آپ بتائیں کہ 50,000 سال کا دن ہو تو 50,000 سال میں تو یہاں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، بوڑھے ہونے کا کیا مطلب؟ اس لیے وہ دن بڑا سخت ہے۔ اور قرآن ایک اور مقام پہ کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے، یہ بہت عظیم چیز ہے۔ کیا ہوگا؟ فرمایا تو دیکھے گا سارے لوگوں کو نشے کی حالت میں۔ کبھی نشائی کو دیکھا ہے؟ نشاور آدمی کو کیسے دائیں بائیں ٹکرے مارتا ہے، کوئی راستہ کوئی کھڈا جہاں اسے پتہ نہیں لگتا وہ ٹکرے مارتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن اتنی سختی ہوگی سارے لوگ ایسے تتر بتر ہو کے بھاگیں گے جیسے سارے کس میں ہیں؟ نشے میں ہیں۔ لیکن خود ہی فرمایا وما ہم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ مالک یوم الدین، اللہ اس دن کا مالک ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ۔ دودھ پیتا بچہ ماں کو کتنا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ دن آئے گا تو ماں دودھ پیتے بچے کو پھینک کے بھاگنے لگا ہے۔ اور اگر اس کا مثال آپ نے مشاہدہ نہیں کیا تو یہ جو کئی سال پہلے بالاکوٹ وغیرہ کا زلزلہ آیا، کچھ جھٹکے یہاں بھی محسوس ہوئے، تو معمولی سی زمین حرکت کرتی ہے، کیا عالم ہوتا ہے انسان۔
اور جس دن ایسے ہلے گی، ایسا اس کو اللہ ہلائے گا کہ اللہ فرماتے ہیں وَزُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین کو ہلایا جائے گا، بڑی اچھی طرح ہلایا جانا۔ اللہ کیسے ہلے گی؟ فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، سُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ چلائے جائیں گے اور اتنے تیز چلیں گے پہاڑ کے، فَكَانَتْ سَرَابًا، تیزی کی وجہ سے ریت ہو جائیں گے، سراب ریت ہو جائیں گے، جس کو آج دنیا توڑتی ہے بموں سے، جو اس دن چلنے سے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ خود اندازہ لگو کتنی تیز ہلتی ہوگی زمین۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور جو انسانوں کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، یہ جنگل میں رہتے ہیں، اس دن وہ جنگل کو چھوڑ کے آبادیوں میں آ جائیں گے۔ انسان سے جو بھاگتے ہیں اس دن ان کو جنگل میں بھی اتنا خطرہ ہوگا، ڈریں گے کہ وہ انسانوں کے پاس آ کے پناہ پکڑیں گے۔ اللہ اس دن ہم سب کی عزت فرمائے اور اس دن ہم سب کو سرخروئی نصیب فرمائے۔ یہ آج جو بیٹھے ہیں یہ اسی دن کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہاں، ورنہ نہ نوٹ کی ضرورت ہے نہ ووٹ کی ضرورت ہے، اس میں کسی چیز کی نہیں۔ ہاں، اس دن کی سرخروئی چاہیے ہمیں، اور یقین جانیے انشاءاللہ امید ہے اس رب سے کہ جس طرح یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اللہ جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کا دن آئے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں پھٹ جائیں گی، لوگ قبروں سے نکل کے بھاگنا شروع کر دیں گے میدان محشر کی طرف۔ نبی کریم نے فرمایا یحشر الناس علی ثلاثۃ اصناف، لوگ 3 گروہوں میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ قبر سے میدان محشر میں کتنے گروہوں میں جائیں گے؟ 3 گروہوں میں جائیں گے۔ ایک گروہ ہوگا یمشون علی ارجلہم، جو پیدل جائیں گے اپنے پاؤں سے چل کے، اور ایک گروہ ہوگا جن کا اعزاز اور اکرام میرے رب کے دربار میں اتنا ہوگا، اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں جلدی کرو، میرے بندے کے قبر سے نکلنے کے وقت اس کے نکلنے سے پہلے پہلے جنت کی سواریاں لے جاؤ۔ ان کو سواریوں پہ بٹھا کے محشر کے میدان میں لایا جائے۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا وَمِنْهُمْ يَمْشُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ایک گروہ ہوگا جو چہروں کے بل چل کے آئے گا، بالکل الٹے چہروں کے بل آئیں گے۔ صحابہ حیران ہو کے پوچھنے لگے کیف یمشون علی وجوہہم، اے اللہ کے محبوب پاؤں سے چلنے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ نبی کریم نے فرمایا جس ذات نے انہیں پاؤں کے بل چلایا وہ اس دن ان کو چہروں کے بل بھی چلائے گا۔ تو مالک یوم الدین، اللہ اس دن کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اچھا جب اس دن کا مالک ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے یا کسی اور کی ہونی چاہیے؟ اسی ہی کی ہونی چاہیے۔ جس دن وہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، اور بلا کے اللہ ان کو سب سے پہلے جو مہمانی میں کباب پیش کیا جائے گا نا، جنتیوں کی سب سے پہلی مہمانی جو ہوگی عرش کے سائے میں، ایسے لگے گا جیسے ایسی لگا ہوتا ہے، باقی تو جل رہے ہوں گے ایک چیخ و پکار ہوگی، کوئی 10-20 سال کا دن نہیں ہے،
50,000 سال کا دن ہے، بیٹھنے لیٹنے سونے کا تو موقع ہی نہیں، اور یہ ٹھنڈے مزاج کے اندر بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی تجلیات کا نزول ان پہ ہوگا، عرش کا سایہ، اور رب کی نظر کرم ان پہ جمی رہے گی۔ اس وقت جو ان کے دسترخوان پہ پہلا انعام اور جو پہلی مہمانی ہوگی وہ کباب کی ہوگی، لیکن وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں شامی کباب، چپل کباب، یہ نہیں، وہ کباب ہوگا مچھلی کے کلیجے کا، جو ہمیں میسر نہیں ہے۔ کس کا ہوگا؟ مچھلی کے کلیجے کا کباب میرا رب پیش کرے گا۔ کتنی محبت، کتنا خلوص ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ان لفظوں پہ غور کریں ذرا، کتنے پرمغز، پرزور اور پر لطف الفاظ ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رب، جب رب العالمین تو ہے، جب رحمان تو ہے، جب رحیم تو ہے، جب مالک یوم الدین تو ہے، تو پھر عبادت بھی تیری ہی کریں گے اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگے گے۔ تجھ بھی سے یا ہی سے؟ ہاں، یہ ہی کہہ کے کہو ذرا، یہ بھی والا نظام نہ ختم کر اس کو، تجھ ہی سے مانگیں گے اور عبادت تیری ہی کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ یہ نعبد اور نستعین یہ مضارع کے صیغے ہیں گرامر کے لحاظ سے، اور گرامر کے لحاظ سے جب مضارع ہوتا ہے اس میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک حال کا، ایک استقبال کا۔ اب اس لحاظ سے میں نے معنی کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اللہ اس پہ استقامت دے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کس کو عبادت کہتے ہیں؟ یہاں 3 جملے سمجھ لو، ساری بات کا مغز سامنے آئے گا۔ پہلے تو یہ سمجھو عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں کسی ذات کو ہر چیز پہ قادر سمجھ کے، ہر جگہ موجود سمجھ کے، ہر چیز سے واقف اور عالم سمجھ کے، ہر چیز پہ مختار کل سمجھ کے، اس کے ساتھ جو تعلق قائم کیا جائے یہ تعلق عبادت ہے۔ ہم اللہ کو عالم الغیب سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اونچا بولو جو سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اچھا، اللہ کو ہر جگہ موجود سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھتے ہیں۔ اللہ کو ہر چیز پہ قادر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جب سمجھتے ہیں، اب اللہ سے اگر اللہ کا نام لیں گے تو یہ نام لینا عبادت ہوگا، اللہ کے بارے میں سوچیں گے یہ سوچنا عبادت ہوگا، اللہ کی بڑائی بولیں گے یہ بولنا بھی کیا بنے گا؟ عبادت۔ اور یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہاں 3 چیزیں ہیں، عبادت، عابد، معبود۔ معبود کون ہے؟ دوسری چیز عبادت، اور تیسری چیز عابد۔ یاد کر لو میری ساری بات کا نچوڑ۔ معبود کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟
کتنی؟ سمیع بصیر قدیر، اور یہ تین شرطیں جن میں نہیں پائے جائیں گی وہ معبود نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اباتے، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ او میرے پیارے باپ جی، جن کی عبادت تو کرنے لگا ہے، لا يسمع، یہ تیری عبادت اور پکار سنتے، ولا يبصر، اور یہ تیری حالت کو دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، اور یہ تجھ سے کوئی چیز دفع بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سمیع بھی نہیں ہے، بصیر بھی نہیں ہے، قدیر بھی نہیں، اور جن میں یہ تین صفتیں نہ ہو وہ معبود ہو سکتے؟ اس لیے ٹھیکروں کو چھوڑو، رب کے دربار پہ ہے۔ اور رب کیسے سنتا ہے؟ آپ تو کہیں گے ہم بھی سن رہے ہیں اور ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے سننے میں اور رب کے سننے میں فرق دیکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر تمہارے اگلے آدم علیہ السلام سے لے کر وآخرکم، اور تمہارے پچھلے قیامت تک آنے والے، انسکم وجنکم، سارے انسان سارے جنات، قاموا فی صعید واحد، یہ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، سارے انسان سارے جنات ایک میدان میں کھڑے ہوں گے، ان کی کتنی تعداد ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگا۔ دھرتی کے سارے انسان جو گزر چکے ہیں، جو آئیں گے، یہ بھی جنات بھی، سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر کیا کریں؟ فَسَأَلُونِي، مجھ سے مانگنا شروع کریں، کوئی دل میں مانگے، کوئی آہستہ مانگنا شروع کرے، کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی ہندکو میں مانگ رہا ہے، کوئی پنجابی، کوئی سرائکی، کوئی بلوچی میں مانگ رہا ہے، مختلف زبانیں، کوئی عبرانی میں، سریانی میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں مانگ رہا ہے، کوئی اونچا مانگ رہا ہے، کوئی دل میں مانگ رہا ہے، کوئی ہزار مانگ رہا ہے، کوئی کروڑ مانگ رہا ہے، سب ایک وقت میں مانگ رہے ہیں، میں سب کی الگ الگ سن بھی سکتا ہوں اور جانتا بھی ہوں۔ ہم میں اگر تین آدمی جا کے ایک آدمی سے شروع ہو جائیں گفتگو کہ بھئی یہ ٹھہر ایک ایک بولو، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں، تین بندے بھی اگر بولنے لگ جائے ایک وقت میں تو بندہ ان کی سارے ان کی باتیں سمجھ تو ہم کیا سننے والے ہیں؟ سننے والا تو وہ ہے ہاں کہ سارے مانگیں تو سب کی سن بھی سکتا ہوں، سمجھ بھی سکتا ہوں، اور سمجھنے کے بعد پھر فرمایا ثم آتیت کل انسان، سننے کے بعد میں سب کو دینا شروع کر دوں، جس نے 1000 مانگے اسے لاکھ دے دوں، جس نے لاکھ مانگے اسے کروڑ دے دوں، جس نے کروڑ مانگے اسے اربوں خربوں دے دوں۔ فرمایا سب کو دینے کے بعد بھی ما نقص ذالک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ سب کو دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالنے سے آتی ہے۔ سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالو تو کمی آ جائے گی، پر میرے خزانوں میں کمی
تو پھر میں تو دکھ کا اظہار کر سکتا ہوں اور ہونا بھی چاہیے کہ جس رب کے اتنے خزانے اس رب کو تو نہ مانگے، اس سے تو نہ مانگے، اور جو خود اس سے مانگ رہا ہے اس سے مانگنے جائے۔ رب کو سمجھا ہی نہیں اس نے، ہمیں اللہ سمجھ دے۔ تو فرمایا نمبر 2 کہ اللہ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں اور قدیر بھی ہیں۔ قدیر تو ایسے ہیں کہ جہاں کسی کا وہم و گمان نہیں پہنچ سکتا، اللہ وہ سارے کام کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو، سارے 100 کافر باہر کھڑے ہیں، پیرا ہے کہ نبی اکرم گزریں گے تو ہم انہیں قتل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ذرا نکل باہر، ہجرت کر۔ فرمایا ربا میرا گھر تو سارا گھیرا ہوا ہے، کافروں نے ہر طرف سے دائرہ لگا ہے، کیسے نکلوں؟ فرمایا میرے حبیب ایسے کر، مٹھی میں ریت لے اور ریت پھینک دے، پھر نکل جا۔ فرمایا اللہ ایک مٹھی ہے اور چاروں طرف کافر ہیں، میری ایک مٹھی کی ریت 2 کافروں کے 3 کے آنکھوں میں پڑے گی، سارے تو اندھے نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نبی میرا پیغمبر، پھینکنا آپ کا کام ہے، سب کو اندھا کرنا میرا کام ہے۔ اور جب ریت پھینکی نا تو سارے اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ پھر نبی اکرم کو اللہ نے یہ بھی فرمایا تاکہ کل کسی کو یقین نہ آئے، ایسے کر ایک اور مٹھی لے اور سب کے سر پہ بھی تھوڑی تھوڑی ریت ڈال کے چلے جا، سب کے سروں پہ بھی ڈال دی تھوڑی تھوڑی۔ صبح تک ٹھہرے، جب اندر آئے دیکھتے ہیں علی المرتضیٰ پڑے ہیں چارپائی، کہنے لگے ہمارے سامنے آئے تھے اللہ کے نبی، کیا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا وہ تو چلے گئے۔ اب کافر نے پوچھا کہ کہاں گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب میں نکل جاؤں تو بتانا نہیں ہے۔ تو فرمایا علی آپ کے نبی کہاں ہیں؟ فرمایا چلے گئے۔ پوچھا کہاں گئے؟ کہاں جدھر جانا تھا۔ کدھر جانا تھا؟ کہاں جدھر گئے۔ چلے گئے، کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا۔ کہاں جانا تھا؟ جہاں گئے، بس نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگے نہیں ادھر ہی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا ذرا اپنے سروں کو چیک کرو۔ جب سب نے اوپر سے دیکھا نا سب کے سروں پہ مٹی پڑی ہے، فرمایا گئے ہی نہیں ہیں، ہم تو تمہارے سر پہ خاک بھی پھینک کے چلے گئے۔ وہ ایسا قدیر ہے۔ یہ سارے کرشمے کس کے ہیں؟ اور اسی کو جب نبی نے ریت پھینکی تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ جو ریت آپ نے پھینکی در حقیقت آپ نے نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ وہ ایسا قدیر ہے اور ایسا بھی قدیر ہے، جب یہ مکے میں آپ کو برداشت نہیں کریں گے، میرے پیغمبر میں آپ کو عرش برین تک بلا کے لے آؤں گا۔ جلنے والے جلتے ہی رہیں گے۔ اب آسمانوں تک کون جا سکتا ہے؟ میرے نبی کے سوا کوئی گیا ہے؟ نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی جا سکتا۔ وہ ایسا قدیر ہے میرا اللہ۔ تو سمیع بھی ہے، قدیر بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ بصیر کیسا ہے؟ کیسا بصیر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ربا تو دیتا ہے سبب کے ذریعے کہ بندہ نوکری کرے، مزدوری کرے، تو روزی دیتا ہے، لیکن مزدوری نہ کرے، کچھ بھی نہ کرے تو پھر بھی روزی دیتا ہے۔ اس کی مثال دیکھا اللہ نے فرمایا میرے کریم تیرے سامنے کیا پڑا ہے؟ فرمایا یا اللہ حجر، یہ تو پتھر ہے، چٹان ہے۔ اللہ نے فرمایا اِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
حجر، مارنا لاٹھی اس پتھر پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، جب لاٹھی لگتی ہے پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ فرمایا اللہ یہ تو دوسرا پتھر نکل آیا اس میں، فرمایا اس پہ بھی مار ذرا۔ جب اس پہ مارا تیسرا پتھر نکلا اندر سے، اللہ نے فرمایا اس پہ بھی سوٹی مار لاٹھی۔ جب اس پہ ماری تیسرا پتھر جب پھٹتا ہے، اللہ کے کریم دیکھتے ہیں اندر ایک کیڑا ہے، اس کے منہ میں سبز پتا رکھا ہوا ہے۔ 3 پتھروں کے اندر کیڑے کے منہ میں سبز پتا رکھا ہے۔ حیران ہو کے کہنے لگے سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے کلیم یہ کمال نہیں، کمال ذرا دوسرا بھی دیکھیے، یہ بتاؤں کہ یہ کیا رہا ہے، یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے وہ بھی بتاؤں۔ فرمایا اللہ اگر اس کا والیوم اونچا کر کے مجھے سنائی دیا جائے تو اور کمال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سن ذرا میں گویائی دیتا ہوں اسے۔ جب سننے لگے کیڑا کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے سبحان من یرانی سبحان من یرزقنی فی مکانی سبحان من یسمع کلامی سبحان من یذکرنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ اللہ جو 3 پتھروں میں مجھے دیکھ رہا ہے، سبحان من یرزقنی فی مکانی، پاک ہے وہ اللہ جو 3 پتھروں کے اندر مجھے روزی بھی پہنچا ہے، سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو 3 پتھروں کے اندر مجھے یاد رکھتا ہے، کبھی بھولا بھی نہیں ہے مجھے۔ وہ ایسا قدیر سمیع اور بصیر ہے۔ تو معبود وہ ہے جس میں کتنی شرطیں ہوں؟ 3 شرطیں ہوں، سمیع ہو، بصیر ہو، قدیر ہو۔ اور دوسری چیز عبادت ہے، عبادت بھی 3 شرطیں ہوں گی تو عبادت بنے گی۔ کتنی؟ 3 شرطیں ہوں گی۔ پہلی شرط محبت، دوسری شرط امید اور تیسری شرط ڈر۔ کتنی؟ یاد کر لو، بڑے کام کی بات ہے۔ عبادت 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، محبت، امید، ڈر۔ محبت، امید، ڈر، کہ رب کی بندے کے دل میں محبت بھی ہو۔ کیا ہو؟ محبت بھی ہو۔ اگر محبت نہیں ہے تو ساری چیزیں فضول ہیں، وہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اور صرف محبت ہو تو پھر بھی کام نہیں چلتا۔ کیوں؟ صرف محبت ہی محبت ہو تو یہ عشق بن جاتا ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ اور اگر صرف امید 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 ہی ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو یہ لالچ ہے، یہ بھی عبادت نہیں ہے، یہ تو لالچی پن ہے۔ اور اگر صرف ڈر ہی ڈر ہو، ڈر ہی ڈر، یہ تو جبروت ہے، جیسے آدمی بلا سے ڈرتا ہے نا۔ عبادت 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، محبت، امید اور ڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب سے امید بھی بہت ہے، ڈر بھی بہت ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اتنی امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا۔ امید اتنی پکی، اور ڈر کتنا ہے کہ اعلان ہو جائے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ ایک میں نہ ہو جاؤں۔ ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے اور محبت۔ دیکھیں ذرا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے اسلام کو ایسے ایسے انمول موتی عطا فرمائے کہ جب عمر ابن عبدالعزیز کا دور آیا نا
تو لوگ اپنی اپنی زکوٰۃ لے کے گلی میں کھڑے ہوتے، زکوٰۃ لینے والے ہی کوئی نظر نہیں آتا۔ گلی میں گھومتے کہ میری زکوٰۃ کا کیا بنے گا، کس کو دوں؟ جس کو پوچھتے وہ کہتے بھائی میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں۔ یہاں کا تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک لونڈی خریدی، باندی، اس وقت ہوا کرتا تھا غلامی کا دور، تو لونڈی خریدی، گھر لے آئے۔ وہ لونڈی سارا دن گھر کے برتن دھوتی، گھر میں جھاڑو دیتی، گھر کے کپڑے دھوتی، سارا دن محنت مشقت کرتی۔ اس کے بعد جب رات کا اندھیرا ہو جاتا، سارے سو جاتے، یہ اللہ کی بندی اٹھ کے رب کے حضور مصلی پہ آ جاتی۔ جب عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا ایک دن نہیں، دو نہیں، اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، سارا دن تھکتی ہے اور ساری رات مصلی پہ گزارتی ہے، دیکھوں تو صحیح ہے کہتی کیا ہے۔ وہ اٹھتی بھی تب جب عمر ابن عبدالعزیز سو جاتے۔ جب عمر ابن عبدالعزیز آئے، چھپ کے آگے پیچھے بیٹھ گئے کہ یہ باندی کہتی کیا ہے؟ تو باندی کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے اے میرے ربا، تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو محبت تجھے میرے ساتھ ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اس لفظ پہ غور کرنا، میں کیا کہہ رہی ہے کہ اے میرے ربا، تجھے اس محبت کا واسطہ جو محبت تجھے میرے ساتھ ہے کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے۔ رو رہی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے 2 مرتبہ سنا تو ایک دم کہنے لگے اے لڑکی، اے عورت، یہ کیا غلط جملہ کہہ رہی ہے؟ یوں نہ کہہ بلکہ یوں کہہ، اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے جو مجھے تیرے ساتھ ہے۔ اپنی محبت پیش کر، تجھے کیا پتا ہے کہ رب کو تجھے سے محبت ہے بھی کہ نہیں، کہ تو اس محبت کا دعویٰ کر رہی ہے اور اس کا واسطہ۔ بڑا غصہ آیا اسے، بڑا غصہ، جلال میں آ کے کہنے لگی اے عمر، تیرا کیا کام تھا میرے معاملے میں مداخلت کر کے آ گیا؟ جو کہتی ہوں ٹھیک کہتی ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز کہنے لگے اے عورت، کس طرح تو ٹھیک کہتی ہے؟ تجھے کیا پتا ہے کہ تیرے رب نے تجھ سے محبت کر رکھی ہے، تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میرے پاس دلیل موجود ہے۔ کہا وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے عمر ابن عبدالعزیز، تو بادشاہ ہے، دن کو تخت پہ بیٹھا رہتا ہے نوکروں چاکروں کے ساتھ، لیکن رات کو آ کے سو جاتا ہے، اور میں سارا دن تیرے گھر کے برتن دھوتی ہوں، تھک جاتی ہوں، چور چور ہو جاتی ہوں، اس کے باوجود رات کا اندھیرا آتا ہے، اللہ تجھے بستر پہ سلا دیتا ہے، مجھے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ محبت ہے تبھی تو پاس بلا لیتا ہے۔ تیرے جیسے بادشاہ تو سو جاتے ہیں اور مجھے تھکاوٹ کے باوجود بھی رب اپنے سامنے بٹھا دیتا ہے، تو یہ اس کی محبت ہی تو ہے۔ کہنے لگے عمر ابن عبدالعزیز میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، تو جان میرا معاملہ ہے۔ تو محبت بھی اتنی ہو، اور تبھی تو مجذوب نے اشعار پیش کیے، کچھ اشعار بنائے رب کے ساتھ۔ یہ بہت بڑے نیک بزرگ ولی گزرے، آج اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے پاس پیش کیے، کہنے لگے حضرت میں نے کچھ شعر بنائے ہیں، اگر آپ سنیں اپنے رب سے مخاطب ہو کے۔ میں نے کہا پیش کرو۔ جب وہ شعر پیش کیے تو اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو اس شعر کا آپ کو 1,00,000 روپے انعام دیتا۔ کہ آپ نے اپنے رب سے کیسے انداز میں تکلم کیا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رب سے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو
لفظ پہ غور کرنا میں وضاحت کیا کہتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اے میرے اللہ میرے دل کے اندر جتنی تمنائیں امیدیں آرزویں تھی ساری میں نے ختم کر دی ہیں اور دل کو خالی کر دی اللہ تیرے لیے اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی اللہ اب میرا دل تو خالی ہو گیا سب سے اب تو آ جا میرے دل میں کتنی محبت بڑے انداز میں رب کو دل میں آنے کی دعوت اور کیا کہتے ہیں ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی کہ رب سے محبت ہوئی تو ساری دنیا سے وحشت ہونے لگی اور ہے بھی ایسے کہ رب سے محبت کرو گے تو سارے ہی روٹھے پھریں گے ایک کہے گا ساڑھے کمے دنی دوسرا کہے گا ساڑھے کمے دنی کیوں لوگاں دے کمے دے رہسو تے پھر رب دے کمے دے نہ رہسو تو سب سے وحشت ہو گئی سارے ہی ناراض ہیں جب سے تجھ سے واسطہ جوڑا اور پھر کہتے ہیں دل تو ایسا لگ گیا اللہ تیرے ساتھ کہ لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل اب اگر اس کو میں پھیرنا چاہوں بھی تو یہ پھرتا نہیں ہے ایسا اللہ کرے ہمارا دل بھی لگ جائے تو محبت بھی ہو اور امید بھی ہو ڈر بھی ہو تو عبادت بنتی ہے اور تیسری چیز کیا تھی عابد عابد کس کو کہتے ہیں بولو اللہ کی عبادت کرنے والا عابد ہوتا ہے تو عابد بھی تب بندہ بنے گا جب کتنی شرطیں ہوں گی 3 شرطیں ہوں گی اگر ایک شرط بھی نہیں ہوئی تو وہ عابد نہیں بنے گا وہ مشرک بنے گا کیا بنے گا سنیے 3 شرطیں کیا ہیں کہ اللہ کے ساتھ زبان والی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے نمبر 2 مال والی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور بدن والی عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے جانی عبادت زبانی عبادت اور مالی عبادت ان تینوں عبادتوں میں اللہ کا شریک نہ کرے اگر کرے گا تو یہ عابد نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا یہ مشرک ہوگا عابد نہیں ہوگا کیوں نماز میں ہم کہتے ہیں التحیات للہ اللہ زبان کے نام کے سوا کسی کے نام ہے ہاں اور زبان میں تمہاری زبان کاٹ دی جائے رب کے سوا کسی کو پکارو گے زبان کی عبادت اس کے لیے خاص مال کی عبادت اس کے لیے خاص اور بدن کی عبادت میرے عزیزوں یہ آپ کا اتنا پیارا ماتھا یہ کس نے بنایا ذرا مجھے بولو کس نے تو یہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے کہ کسی اور کے سامنے بس صاف ساری بات کٹ جائے ادھر سے سر لیکن اسی کے سامنے جھکے اس کے سوا کسی کے سامنے اور اللہ ہمیں کسی اور کے سامنے جھکائے بھی نہ ایسا دن آئے ہی نہ کہ ہم کسی اور کے سامنے جھکیں اور اللہ اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں علم قرآن نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کا آنا قبول فرما اے اللہ ان کے آنے کو دونوں جہانوں میں نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا دے آخرت کے لیے اے اللہ جتنی عورتیں آئی ہیں میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں اللہ ان کا آنا قبول فرما اور اے اللہ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کی آرزو بھی ہوگی حاجت بھی ہوگی اللہ اس وقت
امنگ بھی ہوگی اللہ تیرے دربار کے حاجت مند کئی بیٹھے ہوں گے، اے اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ مولا ہمیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرما، زیارت کعبہ نصیب فرما، اور اے اللہ موت جس وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔